مٹی میں کھیلنا بچوں کی مدافعتی نظام کو کیسے بہتر بناتا ہے؟ کسی زمانے میں گندی نہ ہونا گھروں میں بولا جانے والا عام جملہ تھا، خاص طور پر تب جب والد یا والدہ مایوسی سے اپنے بچوں کو اپنے بہترین کپڑوں کو گندا کرتے دیکھتے تھے، چاہے وہ کھیتوں میں باغ دوڑ رہے ہوتے، درختوں پر چڑھ رہے ہوتے یا پھر مینڈک پکڑ رہے ہوتے۔ بچوں کی سفید کپڑوں کا رنگ دن ختم ہونے سے پہلے برا ہو جانا لازمی تھا۔ آج کئی والدین کی چھپی چھپی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کاش مٹی اٹھا کر اس سے کھیل ہی لے۔ شہری طرز زندگی کے دور میں سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کی بدولت اب بچے فطرت سے کم ہی رابطے میں رہتے ہیں۔ کئی بچوں کو کبھی بھی مٹی میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا۔ شاید اس سے آپ کا کپڑوں کی دھلائی پر خرچہ کم ہو، لیکن اس کا نتیجہ بچے کی صحت اور بہبود کی خرابی میں نکلتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق مٹی میں ایسے دوستانہ جراثیم ہوتے ہیں جو بچوں کی نظامی مدافعت کو تربیت دے کر انہیں کئی طرح کی الرجیز، دمے اور دیگر بیماریوں سمیت ڈپریشن اور اینزائٹی تک سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جسمانی سرگرمی نہ صرف اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں آزادی سے گھومنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ کچھ قدرتی مادوں مثلا مٹی اور کیچڑ میں ایسی حیران کن حد تک طاقتور خوردبین جراثیم ہوتے ہیں جن کے بچوں کی صحت پر پڑنے والی مثبت اثرات کو ہم نے سمجھنا ابھی صرف شروع ہی کیا ہے۔ ذہنی نشوونما۔ گھر سے باہر کھیلنے کے کئی نفسیاتی فوائد اب ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہماری ذہنی ارتقاء قدرتی جگہوں پر ہوئی اور ہمارا احساس کا نظام قدرتی لینڈسکیپ سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرتی مناظر ہمارے ذہن کو بالکل درست سطح کا تحرک فراہم کرتے ہیں، جو تھکے ہوئے اور آسانی سے بھٹک جانے والے ذہن کو نئی توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سن 2009 میں ہونے والی ایک تحقیق نے اس نظریے کے حق میں ثبوت فراہم کی۔ اس تحقیق میں پایا گیا کہ اٹینشن ڈیفیسنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD کے حامل بچے پارک میں 20 منٹ کی چہل قدمی کے بعد اپنے کام پر بہتر انداز میں توجہ دے سکتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں صاف ستھری شہری سڑکوں پر 20 منٹ چہل قدمی کرنے والے بچوں میں یہ صلاحیت کم رہی۔ گھاس اور درختوں سے قربت کا بظاہر ان کی ذہن پر مثبت اثر پڑا۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ فطرت کی ایسا ڈوز ADHD کے حامل بچوں میں بہتری کے لیے دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور آسانی سے دسترس میں موجود ذریعہ ہے۔ ذہنی بحالی کے علاوہ باہر کھیلنا سیکھنے کا ایک بیش بہا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اٹلی کی یونیورسٹی آف پیلرمو میں بچوں کے ماہرین نفسیات فرانچیسکو ویٹرانو کہتے ہیں کہ مٹی گوندنے اور اس سے مختلف چیزیں بنانے سے بچے اپنے احساسات اور اپنی حرکات کی آپس تعلق کو پروان چڑھا سکتے ہیں، جیسا سینسری موٹر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ اس سے بچہ آہستہ آہستہ اپنے جسم میں پیدا ہونے والے سگنلز کو سمجھنے لگتا ہے۔ گھروں اور کلاس روم سے باہر ہونے والی ایسی سرگرمیوں سے بچوں کو اپنے جذبات سمجھنے کا موقع بھی فراہم کر سکتی ہے جو کہ دیگر ماحول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سینٹریٹ تھراپی میں مٹی اور اس سے بنائی جانے والے چھوٹے چھوٹے پتلوں کی مدد سے اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو اب ان بچوں کے لیے کارآمد کاؤنسلنگ تصور کیا جاتا ہے جو اپنی جذباتی حالت کو الفاظ فراہم کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بات بچوں کی جسمانی صحت کی آتی ہے تو باہر کھیلنے کا سب سے بہترین فائدہ ورزش ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن میں انسانی ترقی اور خاندانی سائنسز کی پروفیسر ایزبتھ گروشوف اور ان کی ٹیم کی تحقیق کے مطابق ایک وسیع واری اسکولی جگہ پر کھیلنے والے بچوں کے لیے جسمانی قوت حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، جس سے ان میں موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مگر تازہ ترین نتائج سے اندازہ ہوتا ہے کہ فطری ماحول میں کھیلنے کے مزید کئی فوائد ہو سکتے ہیں
اور اس کا راز شاید مٹی میں ہی ہو، زندہ ہو اور کھلبلا رہا ہو۔ نئی تحقیق ہائیجین ہائپوتھیسس یا صفائی کی مفروضے پر نئی روشنی ڈالتی ہے، جو کہ سب سے پہلے 80 کی دہائی کے اواخر میں پیش کیا گیا تھا۔ اس تصور کے تحت 20ویں صدی میں بچپن کی انفیکشنز میں زبردست کمی کی وجہ سے لوگوں کی قوت مدافعت پر منفی اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم سے کم بیرونی اثر بھی انتہائی ردعمل دینے لگتا ہے۔ نتیجتاً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دمے، پولن الرجی اور غذاؤں سے ہونے والی الرجیز کی وجہ یہی ہے۔ اب کئی سائنسدان ہائیجین ہائپوتھیسس کی اصطلاح ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ دھونے جیسے اہم رویوں کی بظاہر حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور اس تصور کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ انفیکشنز بچوں کے لیے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کولوریڈو میں پیزیالوجی کے پروفیسر کرسٹوفر لاوری کہتے ہیں کہ عوامی صحت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں کئی مسائل ہیں۔ اس کی بجائے اب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اہم کردار ایسی جرثومیں ادا کرتے ہیں جو انفیکشن نہیں پھیلاتے۔ یہ پرانے دوست ہماری ارتقائی تاریخ کے ایک بڑی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ عمومی طور پر بے ضرر ہوتے ہیں اور ہماری نظام مدافعت کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس کی سرگرمی معتدل رہے اور کسی ممکنہ حملہ آور کے خلاف حد سے زیادہ ردعمل نہ دینے لگے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم فطرت میں وقت گزارتے ہیں تو ہمارے جسم ان پرانے دوستوں سے ملتے ہیں۔ ان جراثیم کا فراہم کردہ سب سے زیادہ صحت مند تحرک ممکنہ طور پر نظام انہضام سے آتا ہے۔ اب یہ بات سائنسدانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نظام انہضام میں موجود دوستانہ جراثیم کئی طرح سے ہماری صحت بہتر بنا سکتے ہیں، مگر اٹلی کے شہر ریجیو ایمیلیا میں مٹی سے علاج پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر مشیل اینٹونیلی کے مطابق یہ ہماری جلد پر بھی موجود ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر فطرت دوست کیڑے تناؤ کی صورت میں جسم کے ردعمل کو معتدل رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب ہم کمزور اور خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مدافعتی نظام جسمانی ورزش کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچپن کے دن دیہی ماحول میں گزارے ہو وہ تناؤ کی صورتحال جیسی تقریر کرتے وقت کم دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں بڑے ہوئے تھے، یہ اس وقت بھی سچ ثابت ہوا جب سائنسدانوں نے دیگر عوامل کی ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو کنٹرول